بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ویسے تو نہیں دیکھا، البتہ ٹی وی پروگرامز میں اکثر دکھایا جاتا ہے، صالحہ نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں خام مٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی انگلیاں اس مٹی کو دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی خوبصورت اور دلکش برتن میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ڈرامہ لکھنے والے کے پاس خام معلومات ہوتی ہیں، لیکن وہ انہی خام معلومات کی بنیاد پر خوبصورت ڈرامہ ترتیب دے دیتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور صالحہ نے بے اختیار اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ عمران کی بات سے پوری طرح متفق ہو۔ ٹائیگر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ وہ لارڈ جوزف کی کار کے پیچھے کار چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں کنگ کالونی میں داخل ہو گئیں اور پھر انہیں دور سے ہی ایک اونچی جگہ پر بنا ہوا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض محل صاف نظر آنے لگ گیا، لیکن لارڈ کی کار اس سڑک پر جو اس محل کی مین گیٹ کی طرف جاتی تھی مڑنے کی بجائے دائیں طرف مڑی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ گھوم کر اس محل کے عقبی طرف بنے ہوئے ایک خوبصورت گارڈن کی پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ ٹائیگر نے بھی کار پارکنگ میں روکی۔ لارڈ جوزف کی کار کا باوردی ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے عقبی دروازہ کھولا تو لارڈ جوزف کار سے باہر آ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی کار سے باہر آ چکے تھے۔ تم اکیلے میرے ساتھ آؤ گے، تمہارے ساتھی یہیں رہیں گے، لارڈ جوزف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سوری لارڈ، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سیکریٹری اور یہ دونوں آدمی چیف کے نمائندے ہیں، ان کی موجودگی ہر حالت میں ضروری ہے۔ اوکے، آؤ، لارڈ جوزف نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا ہوا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ان کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پارک کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی کثرت تھی۔ لارڈ جوزف نے ایک جھاڑی میں ہاتھ ڈالا تو چند لمحوں بعد ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جھاڑی کے قریب زمین کا ایک چوکور ٹکڑا کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا اور نیچے راستہ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ، لارڈ جوزف نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا تو لارڈ نے زمین پر مخصوص انداز میں پیر مارا تو وہ ڈھکن بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سرنگ میں ہلکی سی روشنی نمودار ہو گئی۔ بڑا پراسرار سا راستہ ہے، عمران نے کہا۔ ہمارے سینکڑوں دشمن ہوتے ہیں، اس لیے ہم لارڈز اپنے محلوں میں ایسے خفیہ راستے بناتے ہیں، لارڈ جوزف نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ کیا لارڈ لوکسن کو آپ کی اس طرح آمد کا علم نہیں ہوگا؟ ہو بھی جائے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے جب تک ہم خود اطلاع نہ دیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ راستہ ارما کی رہائش کے مخصوص حصے میں جا نکلتا ہے، لارڈ جوزف نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صالحہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، وہ شاید اپنی فرینڈ ارما کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ ایک دیوار سے بند ہو گئی، لیکن لارڈ جوزف نے دیوار کی جڑ میں کسی ابھرے ہوئے پتھر پر آہستہ سے پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور خلا سا پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف ایک شاندار انداز میں سجی ہوئی خوابگاہ تھی، لیکن یہ خالی تھی۔ لارڈ جوزف اندر داخل ہوا تو عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ لارڈ جوزف نے مڑ کر ایک بار پھر زمین پر پیر مارا تو دیوار درمیان سے برابر ہو گئی۔ لارڈ جوزف اس کمرے کے دوسری دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموشی سے اس کی پیروی کر رہے تھے، البتہ عمران نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر سر کو مخصوص انداز میں جھٹک کر اشارہ کر دیا تھا اور انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے تھے۔ دروازے کی دوسری طرف رازداری تھی جس کا اختتام پھر ایک دروازے پر ہو رہا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لارڈ جوزف کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر تیزی سے اندر داخل ہوا تو عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ یہاں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی جینز اور شرٹ پہنے ایک جھولنے والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ اس انداز میں جھول رہی تھی جیسے موسیقی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی ہو۔ ارما، لارڈ جوزف نے کہا تو وہ لڑکی بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑی۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم یہ لوگ، یہ کون ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا تم انہیں نہیں پہچانتی؟ جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں نوادرات دیے ہیں، لارڈ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
لیکن اسی لمحے عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور لارڈ جوزف کنپٹی پر ضرب کھا کر چیختا ہوا اچھل کر قالین پر جا گرا۔ اسی لمحے صالحہ کسی بھوکی بلی کی طرح ارما پر جھپٹ پڑی، جس کا منہ شاید چیخ مارنے کے لیے کھل رہا تھا۔ پھر اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ صالحہ کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جبکہ لارڈ جوزف نیچے گر کر اٹھنے لگا تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور لارڈ دوبارہ نیچے گرا اور ساکت ہو گیا، جبکہ ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند کر دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر نے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ اسے کرسی پر بٹھا دو صالحہ، عمران نے کہا تو صالحہ نے ارما کو صوفے کی ایک سنگل کرسی پر بٹھا دیا۔ ٹائیگر، بیلٹ سے اس کے بازو اس کے عقب میں کر کے باندھ دو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس کے حکم کی تعمیل کری۔ صالحہ، اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے صالحہ سے کہا تو صالحہ نے آگے بڑھ کر ارما کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو صالحہ پیچھے ہٹ گئی۔ عمران نے جیب سے مشین پستل نکالا اور آگے بڑھ کر وہ ارما کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد ارما نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے عقب میں ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اٹھ نہ سکتی تھی، اور صالحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ویسے بھی اٹھنے سے روک دیا تھا۔ سنو ارما، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ہمارے سوالوں کے درست جواب دینا۔ عمران نے مشین پستل کی نال سے اس کی کنپٹی پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ لارڈ جوزف، کیا یہ مر گیا ہے؟ ارما نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی صرف بے ہوش ہے، لیکن اسے تمہارے سامنے گولی مار دی جا سکتی ہے، اور تمہیں بھی۔ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ مگر ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ پلیز فار گاڈ سیک مجھے مت مارو۔ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، ارما نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں، دوست ہیں، لیکن اگر تم نے ہم سے کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے اس خوبصورت جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور اب میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اسے غور سے سنو، اس کے درست جواب پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ تمہارا باپ لارڈ لاکسن کہاں ہے؟ ڈیڈی محل میں ہیں، ارما نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے لارڈ جوزف نے تمہارے ڈیڈی سے فون پر بات کرنی چاہی تو اسے بتایا گیا کہ وہ محل سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ واقعی باہر گئے ہوئے تھے، لیکن ابھی چند لمحے پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے واپس آنے کی اطلاع دی ہے۔ ان کی عادت ہے کہ وہ جاتے وقت بھی اور آنے کے بعد بھی مجھے ضرور اطلاع کرتے ہیں۔ آپ ایکریمی ہیں، اس لیے شاید اس بات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن گریٹ لینڈ میں اسے وزاداری کہا جاتا ہے، ارما نے کہا۔ وہ اب ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل گئی تھی۔ کیا آپ اس بات کو کنفرم کرا سکتے ہیں؟ کنفرم؟ کیا مطلب؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، ارما نے کہا۔ سنو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ایک لمحے میں تمہاری یہ نازک سی گردن ٹوٹ سکتی ہے۔ جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو، عمران نے یک لخت انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ارما ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فون پر ان سے بات کرو تاکہ میں کنفرم ہو جاؤں کہ تم نے سچ بولا ہے، لیکن میں تو بندھی ہوئی ہوں، میں کیسے فون کر سکتی ہوں؟ نمبر بتاؤ، لیکن وہ نمبر جو ڈائریکٹ ہو۔ ہاٹ لائن پر ہماری بات ہوتی ہے، وہ سامنے سرخ رنگ کا فون ہے، اس پر ایک ہی بٹن ہے، اسے پریس کرو تو ڈیڈی سے بات ہو جائے گی، ارما نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ارما کی کنپٹی پر پڑنے والی اس کی مڑی ہوئی انگلی کی ضرب سے ارما ایک ہلکی سی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمران واپس مڑا اور اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس پر موجود بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک بھاری سی اور باوقار آواز سنائی دی۔ ارما بول رہی ہوں ڈیڈی۔ اوہ اچھا، کیا بات ہے؟ آپ یہاں میرے پاس آئیں، لارڈ جوزف یہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ محل کے ملازمین کو اس بارے میں اطلاع ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ لارڈ جوزف اور تمہارے کمرے میں اور بے ہوش؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں موسیقی سن رہی تھی کہ اچانک لارڈ جوزف کمرے میں آ گیا، اور میں ابھی حیران ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے آ گیا کہ وہ قالین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اسے ہوش میں لے آؤں، لیکن وہ مجھ سے ہوش میں نہیں آ رہا۔ ویری اسٹرینج۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ صالحہ، تم یہاں رکو گی؟ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ لارڈ لاکسن اکیلا نہ آئے۔ میں اور ٹائیگر باہر کسی ایک جگہ چھپ کر اسے چیک کریں گے۔ کیسی غلطی؟ ارما نے بتایا تھا کہ یہ ہاٹ لائن ہے، اس لیے لامحالہ اس پر صرف باپ بیٹی کی ہی بات ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے اس کے یس کہنے کے جواب میں باقاعدہ اپنا تعارف کرایا تھا۔ اس بات پر وہ کھٹک گیا ہوگا، عمران نے کہا اور تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جسے ٹائیگر نے بند کیا تھا۔
ٹائیگر اس دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، اس لیے اس نے عمران کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران نے سر باہر نکال کر جھانکا۔ یہ ایک راہداری تھی جو ایک طرف بند تھی جبکہ دوسری طرف سے خاصی طویل تھی، اور اس کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ آؤ، عمران نے کہا اور پنجوں کے بل دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا، لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں بند دروازے کے دوسری طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو وہ دونوں بجلی کی اسی تیزی سے سائیڈوں میں ہو گئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی، جس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا، تیزی سے آگے بڑھا۔ عمران اور ٹائیگر دروازے کے بھاری پٹوں کے پیچھے آگے تھے، اور ویسے بھی وہ ساکت کھڑے تھے اور انہوں نے سانس روک رکھے تھے، اس لیے آنے والے کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہاں آدمی موجود ہیں۔ یہ واقعی لارڈ لوکسن تھا۔ جب چند لمحوں تک اس کے پیچھے کوئی نہ آیا اور لارڈ بھی دروازے تک پہنچ گیا جو اس کمرے کا تھا جہاں صالحہ اور ارما دونوں موجود تھی، تو عمران تیزی سے دروازے کے پٹ کے اوٹ سے نکل آیا۔ لارڈ صاحب، عمران نے کہا تو لارڈ ایک جھٹکے سے مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، جبکہ عمران اس دوران اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ لارڈ حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور لارڈ چیختا ہوا اچھل کر سائیڈ دیواروں سے پہلو کے بل ٹکرایا اور پھر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور دوسرے لمحے نیچے گر کر تیزی سے اٹھتے ہوئے لارڈ کی کنپٹی پر اس کی لات پوری قوت سے پڑی اور لارڈ چیختا ہوا نیچے گرا اور ساکت ہو گیا، جبکہ ٹائیگر اس دوران دروازہ بند کر چکا تھا، البتہ وہ اسی دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اسے بند کر کے تم یہیں ٹھہرو، اور اگر کوئی آئے تو اسے اسلحے کے بغیر ختم کر دینا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے جھک کر لارڈ کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ اکیلا ہی آیا ہے، صالحہ نے ایک سائیڈ سے نکلتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاید لارڈ جوزف کا نام سن کر اس کا شک دور ہو گیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے لارڈ جوزف کے بارے میں کوئی اجنبی تو نہیں جان سکتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لارڈ کو صوفے کی ایک کرسی پر ڈال دیا اور پھر اس نے اپنی بیلٹ اتاری اور اس کی مدد سے اس نے لارڈ کے دونوں بازو عقب میں کر کے اس کے ہاتھ اچھی طرح باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے لارڈ کا منہ کھولا اور انگلی کی مدد سے اس نے دانت چیک کرنے شروع کر دیے۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں لارڈ نے دانتوں میں کوئی زہریلا کیپسول نہ چھپا رکھا ہو، کیونکہ فیبن سوسائٹی کے بڑے لوگ پکڑے جانے پر خودکشی کر لیا کرتے تھے، لیکن لارڈ کے دانتوں میں کوئی کیپسول موجود نہ تھا۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے، اس لیے دروازہ بند کر دو، عمران نے صالحہ سے کہا، تو صالحہ نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران نے قالین پر بے ہوش پڑے ہوئے لارڈ جوزف کو بھی اٹھا کر ایک صوفے پر ڈال دیا اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی دیر ہے اس سے ہوش میں آنے میں، عمران نے چند لمحوں بعد ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر لارڈ لوکسن کی طرف بڑھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔